علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ اسلم اشرفی اقبال مارکیٹ سے سوال کرتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹر صاحبان بیجا اور مختلف ٹیسٹ کروانے اور ٹیسٹ لیبارٹری والوں سے ہر ٹیسٹ کا کمیشن لینے کے علاوہ جب تک مریض کو 3-4 چکر لگوا کر 3-4 مرتبہ فیس وصول نہیں کر لیتے اس وقت تک صحیح دوائیں نہیں لکھتے۔ ایسے ڈاکٹروں کے بارے میں اور ان کی انکم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اسلم اشرفی صاحب، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ یہ صرف ڈاکٹر ہی کا شعبہ نہیں ہے بلکہ ہر شعبے میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جو کہ لوگوں کو بیجا تنگ کرتے ہیں، ان کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اپنا جیب بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ڈاکٹر کا سوال آپ نے کیا ہے، ڈاکٹر صاحبان جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ بیجا لوگوں کو ٹیسٹ کرواتے ہیں یا بار بار بلاتے ہیں یا پہلی فرصت میں صحیح دوا تجویز نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں یقینی طور پر جو ڈاکٹر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ بیجا مریض کو تنگ کرتے ہیں، بیجا ان سے فیس وصول کرتے ہیں اور پھر بار بار بلواتے ہیں، مریض کو تکلیف اور اذیت میں ڈالتے ہیں، بار بار بلا کر ان سے پیسے بھی لیتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو کمائی ہوگی اسے کسی طرح بھی جائز اور حلال کمائی نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ وہ ناجائز اور حرام ہوگی ان کی کمائی۔ اس حوالے سے ہمارا بھی قصور ہے کہ نہ یہ کہ ہم ڈاکٹروں کا قصور ہے بلکہ ہمارا بھی قصور اس حوالے سے ہے کہ ہم لوگ بھی معمولی بیماریوں کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ آج سے اگر 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جایا کرتے تھے، ڈیلیوری کے حوالے سے ہو، بخار کے حوالے سے ہو، نزلہ زکام کے حوالے سے، معمولی بیماریوں کو لے کر ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈیلیوری کے حوالے سے آپ ذرا دیکھیں کہ تھوڑا سا ماضی میں پیچھے چلے جائیں تو اسپتال میں جا کر ڈیلیوری کا جو سلسلہ ہے یہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ نارملی ڈیلیوری گھر میں ہوا کرتی تھی اور عام طریقے سے لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی نوبت ہی نہیں آتی تھی، کوئی سینکڑوں اور ہزاروں میں کوئی ایک خواتین جاتی تھی، یہاں تو اب 100% خواتین جا رہی ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ گاؤں دیہات میں آج کل بھی نارملی ڈیلیوری کا ایک رواج تو ہے کہ چونکہ وہاں اسپتال نہیں ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں ہیں، اس وجہ سے اور عام طریقے سے وہ لوگ گھریلو ٹوٹکوں پر، گھریلو علاج پر گویا یقین رکھتے ہیں اور اس سے وہ فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن شہری آبادی میں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہر مسئلے کا جو حل ہے وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، یا اگر کوئی روحانی معاملہ ہے تو اس کا حل گویا باباؤں کے پاس ہے، اور اسی لیے آج کل ہر قدم پر جعلی بابا اپنا آستانہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیجا لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات تو ان کی عزت سے بھی کھیلتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بھی قصور اس میں ہے، صرف ڈاکٹر اور باباؤں کا قصور نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہر چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں حل کرے گا، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جبکہ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بے شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے متعلق ہمیں تجویز دی ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو آئیے میں چند ایک حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں، جیسا کہ بخاری شریف حدیث نمبر 5725 اور 5726 میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخار جہنم کی بھاپ میں سے ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تو آپ ذرا غور کریں کہ بخار عام طریقے سے ہم لوگوں کو بخار ہوتا ہے فوراً ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن ماضی میں جائیں تو ہماری خواتین کیا کرتی تھیں، مائیں، دادیاں، نانیاں کیا کرتی تھی، وہ سر پہ پانی پٹی چڑھاتی تھیں یا بچے کو غسل دے دیا یا اس کے تلوے کو دھو دیا، پیر کو دھو دیا، ہاتھ کو دھو دیا، تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ بخار میں کمی آ جاتی تھی، بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں آتی تھی، جبکہ وہ اس حدیث پاک کے مطابق عمل کیا کرتی تھیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کے بھاپ میں سے ایک بھاپ ہے، لہذا تم اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر نہ یہ کہ ہمیں اپنا فیس بھی لیتے ہیں، پھر دوائیں بھی لکھتی ہیں مہنگی اور اس کے علاوہ پھر ہمیں تجویز دیتے ہیں کہ آپ لے جا کر ان کو پانی پٹی کریں یا ان کو لے جا کر نہلا دیں یا ان کے ہاتھ پیر کو ٹھنڈے پانی سے دھو دیں، تو اس سے کیا ہوگا، بخار میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے تقریباً کوئی 1500 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بخار کیا ہے، یہ جہنم کے بھاپ میں سے ہے، لہذا اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے طور پہ اس کام کو، اس عمل کو کریں، دیکھیں اللہ کے پیارے نبی کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، یقینی طور پر اس سے ہمیں آرام ملے گا، اس لیے ہمیں معمولی بخار پہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ بخاری شریف حدیث نمبر 5738 میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نظر بد لگ جانے پر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے دم کر لیا جائے۔ تو اب دیکھیں کہ ہمیں
تھوڑی سی بھی بچوں کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی روحانی معاملہ ہے تو ہم فوراً کسی بابا کے پاس لے کر جاتے ہیں، پھر بابا اسے بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اپنا الو سیدھا کر رہا ہوتا ہے، طرح طرح سے ہمیں ڈرا کر دھمکا کر کے اس پر کسی نے کارروائی کر دی ہے اور کسی قریبی نے کی ہے، پھر خاندان میں جھگڑے بھی لگتے ہیں، پھر اس کے علاوہ وہ اپنے پیسے بھی بنا رہا ہوتا ہے اور اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے تو ہمیں اس کا حل بتایا ہے۔ ہم اس طرح باباؤں کے بعد بھاگتے ہیں جیسے ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کے ہم گویا ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے ہمیں کیا بتایا کہ اگر نظر بد لگ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں چاہیے کہ پھر تم اسے دم کر لیا کرو، اور اس کے بارے میں سورت بھی بتا دی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو ہم پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پاک پڑھ کے اپنے بچوں کو اگر ہم دم کر لیا کرے، بابا بھی 3 دن اور 5 دن آپ کو بلاتے ہیں جھاڑنے کے لیے، پھونکنے کے لیے، پھر پیسے بھی لیتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے 3 دن اور 5 دن اپنے بچوں کے اوپر دم کر دیا کریں، اور رات میں سوتے وقت بھی اگر ہم یہ عمل کر لیا کریں تو فبیا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص ہے اور یہ دونوں قل ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے اور اپنے چہرے وغیرہ پر پھیر لیا کرتے تھے۔ تو ہم خود اپنا جا کر ڈاکٹروں کو اور باباؤں کو میں بیجا پیسے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی بڑی خطرناک بیماری ہے تو ہمیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال وہاں جانا ناجائز نہیں ہے، لیکن معمولی چیزوں کو لے کر وہاں جانا اور اس پر جا کر اپنے خون پسینے کی کمائی کو خرچ کرنا، پھر ہم ڈاکٹر کو بدنام کریں تو اس میں قصور ہمارا بھی ہے۔ ہم کیوں معمولی کیسز کو لے کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث نمبر 5689 میں ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلبینہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ سکون کے لیے اور ہم جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس اور جا کر کڑوی گولیاں لیتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے بھی ہمیں سکون حاصل نہیں ہوتا۔ در حقیقت سکون تلبینہ میں ہے، اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں دل کے لیے اطمینان و سکون اور چین حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر و اذکار سے۔ تو ہم ان چیزوں کو ترک کر کے ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں تو پھر ان کو بھی لوٹنے کا موقع ملتا ہے، تو جب وہ لوٹتے ہیں، ہم لوٹ کر آتے ہیں تو پھر انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، اتنی مہنگی دوائیں لکھ دی ہے، اور پھر وہ بار بار ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں میں ہمارا بھی قصور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں بھی گریز کرنا چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ مختلف جو بیماریاں، اس حوالے سے اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے، کیا کھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے۔ کوئی گولی کھانے کو نہیں کہا، کیپسول کھانے کو نہیں کہا، اللہ کے پیارے نبی نے غذا سے علاج بتایا۔ یہ تلبینہ کیا چیز ہے؟ یہ شہد ہے، دودھ ہے، اور کوئی غذا ملا کر، یا تو جو ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ملا کر، یہ 3-4 چیزیں ملا کر یہ تلبینہ بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ تلبینہ ایسی چیز ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ مریض کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور غم کو دور کرتا ہے۔ غم کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگ کیا ہوتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں غم کو غلط کرنے کے لیے، اور بسا اوقات لوگ چرس پیتے ہیں اور بھنگ اور دیگر چیزیں، پتہ نہیں کیا کیا مارکیٹ میں آ چکا ہے، وہ چیزیں نشہ کرنے لگتے ہیں کہ میرے اوپر بہت غم ہے تو غم کو غلط کرنے کے لیے، جب تک نشہ ہوتا ہے غم غلط ہوتا ہے، پھر نشہ ختم ہوتا ہے تو پھر ان کو نشے کی طلب ہوتی ہے، غم تو وہ بھول چکے ہوتے ہیں، اب انہیں پیسے کا غم ستا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز ہم ڈاکٹروں کے لوٹنے سے بھی بچ جائیں گے، اور ہماری بیماری میں بھی افاقہ ہوگا اور ہماری صحت بھی اچھی رہے گی۔ کڑوی گولی کھانے اور گویا ٹیکہ لگانے، کیپسول کھانے کی نوبت تک ہمیں نہیں آئے گی، اور ایسے ڈاکٹر جو کہ غریب مریضوں سے، غریب ہوں یا امیر ہوں، ان کو بیجا تنگ کرتے ہیں اور بار بار بلا کر، جبکہ پہلی فرصت میں ویسی دوا لکھ سکتے ہیں کہ جس سے مریض کو افاقہ ہو جائے، لیکن باوجود اس کے وہ نہیں لکھتے، یا ایسا ٹیسٹ لکھتے ہیں کہ جس ٹیسٹ کے بغیر بھی وہ مریض کی تشخیص کر چکے ہیں، یا اس مرض کے لیے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا کمیشن کے لیے ٹیسٹ لکھتے ہیں۔ تو یقیناً ایسے لوگ بھی کسی طرح بھی ان کی کمائی جائز نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو حرام روزی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس مقدس پیشے کو چند سکوں کے لیے بدنام نہ کریں، اپنی روزی کو حرام نہ کریں اور اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ طلب العلم فریضة على كل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔